حاضرین مجلس دروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگ بن باز رحمہ اللہ کے بنائے ہوئے سلیبس کو فالو کرتے جا رہے ہیں، جنہوں نے ایک مسلمان کی زندگی میں اچھے اخلاق اور اچھے عادات کو بھی اپنانے اور برے اخلاق اور برے عادات کو چھوڑ دینے کی یہاں پر تلقین کر رکھی ہے۔ تو ہم اس سے پہلے اخلاق کی اہمیت پر کچھ باتیں بتا رہے تھے۔ آج ہم یعنی اگلے چند دنوں تک ہم وہ اخلاق، وہ عادات جو مومن کو ڈیمیج کرنے والی چیزیں ہیں اور مومن کی زندگی کو ڈسٹرب کرنے والی ہیں اور اس کے پروڈکٹیو لائف کو ڈیمیج کرنے والی ہیں، ان کا ہم تذکرہ کریں گے۔ پھر ان کے بعد انشاءاللہ اور اگلے چند دنوں میں وہ اخلاق جو مومن کی زندگی کی شان بڑھاتے ہیں، مومن کی زندگی کی پروڈکٹیو لائف کو اور ترقی پہ لاتے ہیں، ان کا ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آگے سلسلہ جنازے کی نماز کا بھی ہے اور دوسرے بہت ساری چیزیں اس میں آنے والی انشاءاللہ۔ تو آج ہم وہ عادات، وہ اخلاق جو عام طور پر ہماری سوسائٹی میں نوجوانوں کو اور بچوں کو اور کسی حد تک بڑوں کو بھی یعنی کافی ڈیمیج کر رہی ہیں اور ان کی زندگی کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، ان کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جو عادت ہے، سستی اور کاہلی کی عادت ہے۔ سستی اور کاہلی کی عادت، جس کو ہم عام طور پر لیزینس کہتے ہیں، یعنی سستی۔ اور یہ سستی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود بھی ذکر فرماتا ہے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا كُسَالَىٰ، یہ لوگ نماز کو آتے بھی ہیں تو بہت ہی مشکل سے ٹال مٹول کرتے کرتے یعنی نماز کو حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ سستی جو ہے اس کا اثر انسان کے دنیاوی کاموں میں تو ہوتا ہی رہتا ہے، ساتھ ساتھ میں دین پر بھی اس کا بہت بڑا اثر ہو رہا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا كُسَالَىٰ، پھر اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ لوگ نماز کو آتے بھی ہیں تو بہت ہی سستی کرتے ہوئے آتے ہیں اور بہت ہی جو ہے کاہلی سے آتے ہیں۔ تو گویا اس سستی، پروکاسٹینیشن یعنی ٹال مٹول کی جو عادت ہے نا، اس کے دین کو بھی ڈیمیج کر رہی ہے، اس کی زندگی کو ڈیمیج کر رہی ہے۔ اور یہ ڈیمیج کیوں ہو رہا ہے، یہ سستی اور کاہلی کیوں پیدا ہو رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ایک بندہ جب رات میں سوتا ہے، مان لیجئے فار ایگزامپل کوئی 10 بجے سوتا ہے، 10 بجے تو بہت کم لوگ سوتے ہیں، ہاں مطلب آلموسٹ 1% لوگ بھی ہمارے سوسائٹی میں، سوسائٹی کا مطلب ہمارے مطلب مان لیجیے ہم جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کے لوگ 1% لوگ بھی 10 بجے سوتے نہیں سوتے نہیں معلوم، لیکن کچھ لوگ ہیں سونے والے بھی، کچھ لوگ 11 بجے بھی سوتے ہیں، کچھ 12 بھی ہیں، کچھ 1 بھی ہیں، کچھ 2 بھی ہیں، کچھ 3 بھی ہیں، یعنی الغرض سب کے الگ الگ جو ہے مطلب ٹائم ہوتے ہیں، اس کے حساب سے سوتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی 1 بجے سو رہا ہے، 12 بجے سو رہا ہے، 1 بجے سو رہا ہے، جنرلی عام جو مطلب پوچھا جاتا بھائی کیا ہوا ٹائم، بھائی 1-2 بج تو بج جاتے، 1-2 تو بج جاتی، اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بندہ سو جاتا ہے، ہاں مان لیجئے 12 بجے سو جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، 12 بجے سو رہا ہے، اب یہ سونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان سو جاتا ہے اور سونے کے بعد اس کے سرہانے شیطان 3 گرہ باندھتا ہے، اس کے سرہانے شیطان 3 گرہ باندھتا ہے اور 3 گرہ باندھ کر اس سے کہتا ہے کہ سو جا بیٹا رات لمبی ہے، سو جا بیٹا رات لمبی ہے، اسے کہتے رہتا ہے۔ لیکن یہ 10 بجے سو، 11 بجے سو، 12 بجے سو، 1 بجے سو، لیکن جیسے ہی فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے،
دعا کرتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جب دعا پڑھتا ہے اور اس دعا پڑھنے کی وجہ سے ایک گھیٹی اس کی کھل دی جاتی ہے. اور پھر سیکنڈ جو کام کرتا ہے وہ وضو کرتا ہے. ہاں وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور اگر پھر تیسری چیز اگر نماز پڑھتا ہے تو ٹوٹلی تینوں کے تینوں اس کے گرہ کھل جاتے ہیں. اور پھر اللہ کا رسول نے کہا وہ چاق و چوبند جو ہے پورا دن گزارتا ہے. یہاں پر ضمانت دی جا رہی ہے. اگر یہاں پڑھ لیتا ہے تو پھر دن بھر وہ چاق چوبند دن گزارتا ہے. یہاں کہیں بھی سویا، فجر میں نہیں اٹھا، دعا نہیں پڑھا، وضو نہیں کرا، فجر نہیں پڑھا، الا اصبح خبیث النفس کسلان. اللہ کا رسول نے ایسا ورڈ استعمال کیا، خبیث النفسی، اس کا نفس ہی خبیث ہے کہا. کسلان، پھر تم وہ دن بھر اس کا سستی سے گزرنے والا ہے. دن بھر خبیث النفس، اصبح خبیث النفس کسلان. اس کی صبح ہوتی ہے تو اس کا نفس خبیث حالت میں رہتا ہے، خباثت میں رہتا ہے، اور پھر وہ دن بھر سستی کا کاہلی کا شکار رہتا ہے. اب یہ چیز ذرا دیکھو آپ، دنیا والوں نے بھی اس کو لیا اور لوگوں نے کچھ تو یہ لکھا کہ بھائی 5 AM کلب. آپ نے کتابیں دیکھی ہوگی 5 AM کلب، یعنی کوئی 5 بجے اگر کوئی اٹھ رہا ہے تو وہ زندگی میں مطلب بہت بڑا کمال کر دیا اس نے. ایسی جو ہے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. ان لوگوں کے لیے 5 بجے اٹھنا بہت بڑا مطلب مسئلہ ہے، لیکن مومن بندے کے لیے 5 بجے اٹھنا کوئی بڑا کمال، کوئی بڑا مطلب جو ہے پہاڑ توڑے سا تو نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے پاس 5 بجے اٹھنا بھی پہاڑ توڑنے کے برابر ہے. 5 بجے اٹھنے کی اتنے فضائل کتاب میں لکھ رہے ہیں. فضائل ان دا سینس، اگر کوئی 5 AM کلب مطلب 5 بجے اٹھنے والا ہے تو اس کے کیا کیا فائدے، 1 2 3 پوری بک لکھ دیتے ہیں وہ لوگ. خیر کوئی بات نہیں، لیکن شریعت کے مطابق اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی سستی کاہلی سے فجر میں نہیں اٹھ رہا ہے تو پھر وہ دن بھر اس کا یعنی سستی اور کاہلی سے گزرنے والا ہے. اب ذرا دیکھیں آپ بھائی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لیزینس ہماری زندگی میں کہاں ڈسٹرب کرتے جا رہا ہے. اور ایک ذریعہ، ایک طریقہ، مطلب ایک جگہ تو وہ ہماری عبادات کو ڈسٹرب کرتے جا رہا ہے. سستی اور کاہلی، چاہیے فجر میں نہیں، وہ ظہر میں بھی وہ سستی ہو سکتی، عصر میں ہو سکتی، مغرب میں ہو سکتی، عشاء میں ہو سکتی. کبھی بھی سستی اور کاہلی سے ہمارے عبادات میں جو ہے پرابلم آتے جا رہا ہے. اچھا یہ ہمارے دین کو ڈیمیج کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارے دنیاوی ذمہ داریاں جو ہے نا اس کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے. وہ سستی کاہلی کرنے والا صرف نماز میں نہیں، وہ ڈیوٹی میں سستی کرتے رہتا ہے. وہ کہیں حاضر ہونا وہاں بھی سستی کرتے رہتا ہے. اور ہر جگہ جہاں بھی وہ سستی کاہلی کرتے نا اس کو جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، تاکہ مجھے سدھرنے کی ضرورت نہ پڑے، تاکہ مجھے بہتر ہونے کی ضرورت نہ پڑے، تاکہ مجھے بدلنے کی ضرورت نہ پڑے. جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے. اور جو بندہ جتنا زیادہ جسٹیفائی کرتا ہے، لیٹ اس لیے ہوا نہیں، اس لیے نہیں، ایسا ہوا نہیں، ایسا ہوا نہیں، ایسا ہوا نہیں، ایسا جتنا جسٹیفائی کرتا جائے گا نا اتنا ہی وہ بدلنا نہیں چاہتا ہے، چینج ہونا نہیں چاہتا ہے. اس کا اثر اس کی دین پر بھی پڑ رہا ہے، اس کا اثر اس کی دنیا پر بھی پڑ رہا. جتنے بھی ذمہ داریاں دیو وہ ذمہ داریاں اس کے یعنی پرابلم میں رہتے، مسائل کے شکار رہتے. کیوں بھائی؟ کریں گے، ہاں کریں گے، ہاں جائیں گے، ہاں یہ کریں گے، ہاں کریں گے، ٹال مٹر کرتے رہتا ہے. یا وہ آدمی زیادہ باتوں نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو آپ، جو جتنا زیادہ باتیں کرتا رہتا ہے، پھراتا رہتا ہے، اتنا ہی وہ مطلب یعنی لیزینس کا شکار ہے. اور وہ باتوں کے ذریعے اپنے اصل مدے کو جو ہے ٹلانا چاہتا ہے، باتوں کے ذریعے اصل مدے کو جو ٹلانا چاہتا رہتا ہے. کہ ختم کرنا ہم چاہ رہے ہیں لیزینس کو، سستی کو، کاہلی کو، جو کہ ہمارے دین کو بھی دونوں کو ڈیمیج کرنے والی ہے. دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ کا رسول دعا فرمائے اللہم انی اعوذ بک من العجز والجبن والکسل.
خصوصی طور پر اللہ کا رسول نے سستی سے بچنے کی دعا بھی فرمائی ہے. اے اللہ میں کاہلی سے بچنا چاہتا ہوں, سستی سے بچنا چاہتا ہوں, یہ سستی سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرمائی ہیں. دعا کا اہتمام بھی کرتے رہنا چاہیے. آدمی انٹینشن ہونا چاہیے, بھائی نہیں مجھے سستی نہیں کرنا چاہیے. اگر انٹینشن آ گیا, دل میں ٹھان لیے, تو پھر بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے. اگر نہیں ٹھانے تو پھر پرابلم میں آ سکتے ہیں. بھائی اس سے بچنا چاہ رہے ہیں ہم, تو کچھ چیزیں ہم جدید دور کی یوز بھی کر سکتے ہیں. جیسے کوئی ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے تو ہم نے ٹائمر لگا لیا. کوئی بھی کام ہم جو بھائی یہ کام اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں, ٹائمر لگا لو. ہر جو ہے ایگزیکٹ ٹائم پہ وہ آپ کو یاد دلائے گا, رنگ بجائے گی, اور بجائے گا فون آپ کو جو ہے مطلب ریمائنڈ کرے گا. یا ٹو ڈو لسٹ بنا لے سکتے ہیں, بھائی آج مجھے دن میں کتنے کام کرنا ہے, اس کا میں جو ہے ٹائم جو ہے میں لگا لے سکتا ہوں. یا آدمی کی زندگی میں کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں بہت ایکٹیو ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں پروڈکٹیو ٹائم. اس پروڈکٹیو ٹائم کو وہ فل جو ہے اس کا استعمال کر لے سکتا ہے. بھائی فلاں ٹائم 10 سے 11 بجے تک میں بہت ایکٹیو رہتا ہوں, 8 سے لے کے 12 بجے تک بہت ایکٹیو رہتا ہوں. اس وقت وہ پورے اپنے کاموں کو سنبھالے, کام کر. پروڈکٹیو ٹائم اس کا کیا ہے, کچھ لوگوں کا دن میں ہو سکتا ہے, کچھ لوگوں کا رات میں بھی ہو سکتا ہے, الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں. اور یعنی جب تک یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, جب تک بندہ اپنے آپ میں بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا, اللہ بھی اس کو بدلنے والا نہیں ہے. بس اپنے آپ میں بدلنے کی کوشش کرنا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہیلپ کرتا ہے. دل میں نہیں آیا بدلنا تو پھر کوئی اس کو طاقت, نہ اس کو نصیحت بدل سکتی, نہ کتاب بدل سکتی, نہ قرآن بدل سکتا, نہ دعا بدل سکتی, نہ ماحول, کچھ نہیں بدل سکتا. اس کو اندر سے ٹھان لینا بدلنا. تو یہ سب چیزیں اس کو سپورٹ کرنے والی چیزیں ہیں. دعا تھوڑا سپورٹ کرے گی, نماز تھوڑا سپورٹ کرے گی, ہمت تھوڑا سپورٹ کرے گی, ارادہ تھوڑا سپورٹ کرے گا, یعنی دوسرے عوامل بھی اس کو سپورٹ کرنے والی بن سکتی ہیں. تو یہ سستی اور کاہلی جو مومن کی زندگی کو دین اور دنیا دونوں بھی ڈیمیج کر رہی ہیں, اور آج کا یہ جنون پرابلم ہے, یہ آج کا ریئل پرابلم ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس پرابلم سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس سستی اور کاہلی جس کو اللہ کا رسول نے خبیث کہا, اس سے ہمیں بچنے کی دعا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.